السلام علیکم. آج ہم کرنے جا رہے ہیں اپنا 12واں لیکچر. ابھی تک ہم نے جو لاسٹ ٹائم بات کی اپنے 11ویں اور 10ویں لیکچر کے اندر، وہ ہم نے ڈسکس کی تھی ٹیکسونومیز، جس کے اندر ہم نے بات کی بلومز ٹیکسونومی کی، پھر ہم نے سمپسن ٹیکسونومی آف سائیکوموٹر ڈومین بھی کی، اور اس کے علاوہ ہم نے بلوم اور کراتھول ٹیکسونومی آف افیکٹو ڈومین بھی کی. ان ٹیکسونومیز کے کرنے کے بعد ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ جب ہم اپنے آبجیکٹیوز بنائیں تو اس کے اندر ہم نے فوکس کن چیزوں کے اوپر کرنا ہے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ اسی کی ہی ایکسٹینشن میں ہے، اگرچہ کہ آج کے لیکچر کے اندر وی ول ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکسونومیز بٹ وی ول بی فوکسنگ آن ہاؤ ٹو رائٹ پرفارمنس آبجیکٹیوز وین وی نو دوز براڈر ٹیکسونومیز. ایک نظر ڈال لیتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز کے اوپر. سو بائی دا اینڈ آف دا لیکچر you will have differentiated between measurable and non-measurable objectives. You will have identified 3 necessary elements of performance objectives, which are performance statement, condition, and criterion measure. And then you will have reflected upon curriculum alignment as a rationale for performance objectives, and you will have reflected upon limitations of objectives. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ performance objectives کیا ہوتے ہیں، I want you to have a look on these objectives and see if they are clear or not. پہلا objective ہے the learners will draw a right angle triangle. To me this objective seems very clear کہ learners are expected to draw a right angle triangle. تو اس میں clear نہ ہونے کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ اس پہ سوچیں کہ کیا یہ clear ہے یا نہیں ہے. ایک ہنٹ آپ کو دے دیتی ہوں کہ یہ کلیئر نہیں ہے. اگلا ہے the learners will use verbs in sentences. یہ بھی کلیئر نہیں ہے. نیکسٹ ون the learners will write a letter. یہ تو کافی کلیئر لگ رہا ہے. سوچیں کہ کیا یہ کلیئر ہے یا نہیں ہے. نیکسٹ ون از the learners will identify differences between Pakistan Constitution 1973 and 1956. یہ تو بہت ہی کلیئر لگ رہا ہے کہ بچوں نے ڈفرینسز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں پاکستان کانسٹیٹیوشن جو 1973 میں بنا اور جو کہ 1956 میں بنا. لگ رہا ہے کہ یہ بہت کلیئر ہے. اگلا دیکھتے ہیں the learners will locate countries on world map. اگین یہ بہت کلیئر لگ رہا ہے. The last one is the learners will draw and label human digestive system. مجھے تو یہ بھی کلیئر لگ رہا ہے. میری طرح اور بہت سارے لوگوں کو بھی یہ آبجیکٹیوز بہت کلیئر لگ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ آبجیکٹیوز کلیئر نہ لگ رہے ہوں گے. آج کا جو لیکچر ہمارا باقی کا ہے اس کی روشنی کے اندر ابھی آپ نے تو نہیں دیکھا لیکن میں نے پریپیئر کیا ہے. آئی نو جو کچھ باقی ہم پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں اس سارے کانٹینٹ کی موجودگی کے اندر ایکچولی ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹیو کلیئر نہیں ہے. یہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کیوں کلیئر نہیں ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹنگ ہاؤ ٹو رائٹ پرفارمنس آبجیکٹیوز. بائی دا وے واٹ آر آبجیکٹیوز، اس کو ہم نے شروع میں آئیڈینٹیفائی کیا بھی تھا، ڈیفائن بھی کیا تھا. اس کو دہرا لیتے ہیں کہ آبجیکٹیوز ہوتے کیا ہے. آبجیکٹیوز آر انٹینٹ آف ٹیچنگ. میں پڑھانے جا رہی ہوں اور میرا جو ارادہ ہے، جو میں چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں پورے لیسن تک کر پائیں گے یا کر لیں گے، دیٹ از آبجیکٹیو. دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. پرفارمنس آبجیکٹیوز آر پریسائز اسٹیٹمنٹس آف واٹ یو ایکسپیکٹ اسٹوڈینٹس ٹو ڈو. اس کو ذرا کمپیئر کریں جو اوپر میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے، دیٹ از آف آبجیکٹیوز. The purpose of objective is to communicate the exact intent of a lesson. Performance objective کو define کرتے ہیں. They are precise statements of what you expect students to do. یہ دونوں کیسے ڈفرینٹ ہے؟ دونوں میں ہی ارادہ ہے کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بچوں سے، آپ کا کیا ارادہ ہے کہ بچے لیسن کے بعد کیا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. فرق کہاں ہے؟ فرق اس بات کے اندر ہے کہ ایگزیکٹ انٹینٹ تو آپ بتا رہے ہیں لیکن وہ اسٹوڈینٹس کا اس کے اندر کام کرنا ظاہر نہیں ہو رہا. یہاں پہ جو کی ورڈ ہے پرفارمنس آبجیکٹیوز کے لیے، دیٹ از پریسائز اسٹیٹمنٹ. پریسائز اسٹیٹمنٹ مینس ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ کو بتائے کہ بچہ یہ کچھ کر سکے گا.
اس کو اور آگے دیکھتے ہیں, زیادہ ڈیٹیل کے اندر ایکسپلور کریں گے. اس وقت میں بات کرتے ہیں کہ جو پرفارمنس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کے 3 کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے اندر پرفارمنس پہ اوپر بات ہوتی ہے کہ کون سی پرفارمنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم. سیکنڈ, اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دیٹ از کنڈیشن. تھرڈ از کرائٹیرین میئر. ان 3 ایلیمنٹس کو زیادہ ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ پرفارمنس اسٹیٹمنٹ از این observable behavior اور پرفارمنس آن دا پارٹ آف دا لرنر. اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ یہ نہیں آپ لکھیں گے کہ استاد بچوں کو پڑھائے گا یا بچوں کو متعارف کروائے گا. عام طور کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈینٹس ول بی ٹاٹ اباؤٹ verbs, nouns اینڈ adjectives. جو پرفارمنس آبجیکٹو ہے دیٹ از آلویز اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ. دس از اے اسٹیٹمنٹ آف observable behavior اور performance on the part of the learner. You cannot write کہ استاد یہ کرے گا, بلکہ آپ کو یہ لکھنا ہے کہ by the end of the lesson learners will be able to do these things. تو پرفارمنس اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک تو یہ جو بات ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے, اور سیکنڈلی کہ اٹ شوڈ بی ویری پریسائز. وہاں پہ آپ کو ایگزیکٹ وہ ورڈ لکھا ہوا نظر آئے جو کہ شو کرتا ہے کہ آپ بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سو دے آر اسٹیٹڈ ود ایکشن ورڈس. ایکشن ورڈس کون سے ہوتے ہیں آپ نے پڑھے ہوں گے, انگریزی کے لیسنس میں بہت پڑھے ہوں گے, اردو میں بہت پڑھے ہوں گے. ایکشن ورڈس کیا ہوتے ہیں؟ رائٹ, کلاسیفائی. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ a child will be able to understand differences between opaque, translucent and transparent objects, then the word understand is not a measurable word. It is not an action word. understanding تو دماغ کے اندر ہے نا, وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا آپ کو. لیکن اگر میں لکھ دیتی ہوں that students will be able to classify transparent, translucent and opaque objects in their relevant classes, تو جو وہ بچہ کلاسیفائی کر رہا ہے دیٹ از این ایکشن ورڈ, کہ بچہ وہ ایکشن لے رہا ہے. سو وین ایور وی آر گوئنگ ٹو رائٹ پرفارمنس آبجیکٹیوز وی نیڈ ٹو انشور دیٹ وی یوز ایکشن ورڈ ٹو ڈسکرائب دا پرفارمنس. آگے چلتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کنڈیشن سے کیا مراد ہے. سو کنڈیشن از اے ڈسکرپشن which is of the performance. Actually, these conditions determine how, when, where and with what of the performance. اس کو میں آسان کرتی ہوں, it seems a little complex, کہ کنڈیشن یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ جو پرفارمنس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو ابھی میں نے اگزامپل دی تھی کہ بچہ کلاسیفائی کر لے گا اوپیک, ٹرانسلوسنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹس کو, تو وہ کلاسیفائی کب کرے گا. I need to tell when child is going to classify those things. So when کا مطلب جب ہم یہ کوئی بھی لیسن بناتے ہیں, لیسن پلان بناتے ہیں, اس میں آبجیکٹیوز لکھتے ہیں by the end of the lesson, تو یہ when کو ایکچولی ایڈریس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد بچہ کرے گا یا ایک ہفتے کے بعد کرے گا, بلکہ right after the lesson یا during the lesson یہ کر چکا ہوگا. سو آپ کو میں جتنے بھی ہمارا کورس چل رہا ہے اس میں ہر سیشن کے اندر میں آپ کو شروع میں دکھاتی ہوں لیکچر آبجیکٹیوز لکھے ہوئے, اس میں لکھا ہوتا ہے بائی دا اینڈ آف دا لیکچر یو ول ہیو ڈن دیز تھنگس. سو وہ اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے بائی دا اینڈ آف دا لیکچر, وہ اسی کنڈیشن کے حوالے سے ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کب اچیو کرنا ہے. اگلی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ہاؤ. کوئی بھی کام اگر بچے کر رہے ہیں تو اس کے اندر کئی, خاص طور پہ اگر آپ کے پاس سائیکو موٹر ڈومین کے اندر کوئی آبجیکٹو ہے, سو یو نیڈ ٹو انشور ہاؤ چائلڈ از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ تھنگ. اس کا طریقہ کار بھی ہوگا. چلیں سائیکو موٹر ڈومین کے علاوہ افیکٹو ڈومین کی بھی بات کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ بچہ کیا انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا یا گروپ کے ساتھ مل کے کرے گا یا ایک پیئر کے ساتھ کرے گا. یہ بھی ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہاؤ چائلڈ از گوئنگ ٹو اچیو دوز پرفارمنسز, کہ آپ وہ ایکسپیکٹیشنز پہ کیسے پورا اترے گا. پھر اسی طریقے سے ویئر, آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بتائیں خاص طور پہ سائیکو موٹر ڈومین کے حوالے سے کہ ویئر اے چائلڈ از گوئنگ ٹو شو دیٹ پرٹیکولر پرفارمنس. اگر آپ کے پاس آپ سائنس کا کام کروا رہے ہیں
تو آپ کا ایک پرفارمنس آبجیکٹو یہ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو کلین دیئر آپریٹرس اینڈ پٹ دیم بیک آن دا ریلیونٹ ریکس. تو یہاں پر آگے آپ کو لکھنا ہے ان دا لیبورٹری. اب ویئر جو ہے لیبورٹری آپ کو ایڈ کرنا ضروری ہے تاکہ ایگزیکٹلی پتا ہو کہ یہ والی پرفارمنس آپ کس جگہ کے اوپر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سو writing performance objectives is quite tricky. It's not very simple. آپ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ اگر دے دیں پرفارمنس اسٹیٹمنٹ، اس سے قطعاً ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ نے پرفارمنس آبجیکٹو اچھے لکھ لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پرفارمنس اسٹیٹمنٹ تو لکھ لی ہے لیکن آپ نے کنڈیشن جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. آخری چیز کے اوپر چلتے ہیں جو کہ ایلیمنٹ ہے پرفارمنس آبجیکٹو کا. دس از رائٹ کرائٹیرین. آپ نے وہاں پہ منیمم کرائٹیرین بھی لیبل کرنا ہوتا ہے. دیٹ از minimally acceptable level of performance on the part of the learners. آپ اگر لکھ لیتے ہیں کہ by the end of the lesson students will be able to name different plants. ایک بچہ آپ کو 4 نام بتا رہا ہے، ایک بچہ 5 بتا رہا ہے، ایک 10 بتا رہا ہے. آپ کے لیے منیمم ایکسیپٹیبل چیز کیا ہے؟ 5، 10، 8، 7. تو آپ جب بھی آبجیکٹو لکھیں گے یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ منیمم ایکسیپٹیبل لیول آف پرفارمنس، کہ کم از کم ہر بچہ اتنا تو کر سکے. اس سے زیادہ ہو جائے دیٹس ویل اینڈ گڈ، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. سو ایکچولی when you write performance objectives, you ensure that there is a performance statement, there is an elaboration of condition, and then there is a criterion, performance criterion. That is minimal criterion. اب ہم انہی ایگزامپلس کو جو کہ ہم نے پہلے لکھی تھی پرفارمنس آبجیکٹیوز کے حوالے سے ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں لکھنے کس حد تک ضروری ہیں. بائی دا اینڈ آف دا لیسن، اس میں آپ شروع میں دیکھیں کہ یہ والی میں نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ یہ جتنے بھی آبجیکٹیوز ہوں گے دے وڈ بی اچیوڈ آفٹر دا لیسن. اب لیسن کا جب آپ ٹائم لکھیں گے مے بی یور ٹائم از 20 منٹس، کسی اور لیسن کا 30 منٹس ہے، کسی لیسن کا 50 منٹس ہے، کسی کا 1 گھنٹہ، کسی کا 1.5 گھنٹہ. وہ آپ ٹائم شروع میں مینشن کریں گے، لیکن آپ کو یہ ضرور لکھنا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن. ہم بات کرتے ہیں، پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک آبجیکٹو لکھا ہوا جس میں تھا کہ دا لرنرز ول ڈرا آ رائٹ اینگل ٹرائنگل، اور میں نے کہا تھا کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کیا یہ کلیئر آبجیکٹو ہے یا نہیں، اور پھر میں نے یہ کہا کہ وہ کلیئر نہیں تھا. اس کو دیکھیں اور یہ پرانے والے آبجیکٹو کو سوچیں ان میں کیا فرق ہے. یہاں پہ میں نے لکھا ہے دا لرنرز ول ڈرا آ رائٹ اینگل ٹرائنگل with a protector meeting ratio 3:4:5. کی ورڈس کیا ہے اس کے اندر؟ How is it different from the simple objective which says the learners will draw a right angle triangle? بہت واضح فرق ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایک تو کنڈیشن شروع میں لگائی کہ by the end of the lesson. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ with a protector. کمپس کے ساتھ بچہ نہیں کر رہا یا خالی فٹ رولر یوز کر کے نہیں کر رہا، رادر a child is using a protector. تو کنڈیشن یہ بھی لگائی ہے کہ with what? with a protector. اور منیمم کرائٹیرین، ایکسیپٹیبل کرائٹیرین کیا ہے؟ میٹنگ ریشیو 3:4:5، کہ جو ٹرائی اینگل ہو اس کی ایک سائڈ 3 ہو، دوسری سائڈ 4 ہو، تیسری سائڈ 5 ہو. میں بھی سینٹی میٹرز کے حساب سے یا ملی میٹرز کے حساب سے یہ ٹیچر کو طے کرنا ہے کہ وہ بچوں کو کیا کام دے رہی ہے. لیکن اس نے یہ والی ریشو جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بچہ جب بھی رائٹ اینگل ٹرائی اینگل بنائے اس ریشو کے حساب سے اس کی سائڈز بنائے. سو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کرائٹیرین، یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کنڈیشن along with the performance. اس کے اندر ایک اور کیجیے گا اور چیز، جو ایکشن ورڈ ہے وہ کون سا یوز ہوا ہے؟ ڈرا. So performance statement is clear because it has made use of an action word. دوسری اس میں جو clear ہے وہ condition ہے، تیسری اس میں criterion ہے. آگے چلتے ہیں. The learners will write a
200 to 250 words letter with an appropriate format to a friend independently. اگر ہم اس کو دیکھیں, اس کو بھی بریک ڈاؤن کرتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں کہ یہ والا آبجیکٹو کیا پرفارمنس آبجیکٹو ہے یا نہیں. ٹرولی اٹ از اے پرفارمنس آبجیکٹو. وائی؟ اس لیے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اٹ ہیز یوزڈ این ایکشن ورڈ دیٹ از رائٹ. رائٹ اے لیٹر. اب آگے جو لیٹر ہے اس کے اندر منیمم ایکسیپٹیبل لیول بتایا گیا ہے کہ کم از کم 200 to 250 ورڈز ہونے چاہیے اس لیٹر کے اندر, اور ساتھ میں اپروپریٹ فارمیٹ بھی فالو کرے, جو کہ استاد نے سکھایا ہے کہ یہ پراپر فارمیٹ ہے, اس کے اوپر آپ نے لیٹر لکھنا ہے. سو اپروپریٹ فارمیٹ فالو کرنا ہے, اور دوسرا 200 سے 250 ورڈز کے درمیان لیٹر لکھنا ہے. سو دیز آر دا منیمم ایکسیپٹیبل کرائٹیریا. پھر کنڈیشن اس میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ انڈیپینڈنٹلی, کہ بچہ جو ہے کسی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ مل کے نہیں کرنا. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ مل کے کرنا ہے تو آپ لکھ دیں ٹو اے فرینڈ ان پیئرس, اور اگر گروپس میں کروانا ہے تو لکھ دیں ٹو اے فرینڈ ان گروپس. مطلب یہ ہے کہ کنڈیشن ہونی چاہیے. کنڈیشن انڈیپینڈنٹلی ضروری نہیں ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر ایک کنڈیشن ہونی چاہیے. سو اس کے اندر ایکشن ورڈ بھی ہے, اس کے اندر پرفارمنس کنڈیشن بھی ہے, اس کے اندر پرفارمنس کرائٹیرین بھی ہے. سو وی مے سے دیٹ دس از اے ویری گڈ پرفارمنس آبجیکٹو. اگلے پہ چلتے ہیں. دا تھرڈ ون, دا لرنرز ول آئیڈینٹیفائی at least 5 differences between Pakistan Constitution 1973 and 1956 by using the textbook. سوچیں کہ یہ جو انڈر لائنڈ چیزیں ہیں اس سے کیا مراد ہے, یہ کیوں یہ انڈر لائنڈ چیزیں جو ہیں, how are they making this objective a good performance objective, and how this objective is different from the objective which we listed in the start of the lesson. بہت سمپل بات یہ ہے کہ اس کے اندر پرفارمنس اسٹیٹمنٹ بھی ہے, ساتھ میں کرائٹیرین بھی ہے. ایٹ لیسٹ 5 ڈفرینسز. کرائٹیرین از ویری کلیئر. آگے دیکھتے ہیں بائی یوزنگ دا ٹیکسٹ بک, کہ بچہ جو ہے وہ زبانی اپنی میموری سے نہیں یوز کر رہا, اپنی میموری کو یوز کر کے ڈفرینسز نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہا, بلکہ ٹیکسٹ بک کو یوز کر کے 5 ڈفرینسز بتا رہا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر 73 اور 56 کے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ بچے کو اپنی میموری سے کرنا چاہیے تو آپ جسٹ ایڈ ورڈ ریکال, دیٹ دا لرنرز ول بی ایبل ٹو ریکال دیئر نالج اباؤٹ کانسٹیٹیوشن 1973 اینڈ 1956 ٹو آئیڈینٹیفائی ایٹ لیسٹ 5 differences between them. So important thing is that you put a condition. کنڈیشن قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ بچوں سے ٹیکسٹ بک دے کے ہی اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ اس میں ڈفرینسز بتا رہا ہے. ایٹ ٹائمز یو ریئلی نیڈ اسٹوڈینٹس ٹو ڈو تھنگس بائی یوزنگ دیئر میمورائزڈ نالج. تو اگر آپ کا خیال ہے کہ میمورائزڈ نالج کو یوز کرنا ہے, جسٹ ایڈ اے ورڈ ریکال, وہ آپ کی کنڈیشن ہو جائے گی. میں نے یہاں پہ بہت زیادہ آبجیکٹیوز نہیں لکھے, لیکن پھر بھی کوشش کی ہے کہ کچھ آبجیکٹیوز لکھیں, بیکاز دس از ناٹ 1-to-1 اور کلاس روم setting, it is distance learning mode. So that's why I've tried to list down certain examples so that you can actually understand the concept of performance objectives, اور اس کے بعد آپ اپنے اون پہ لکھ بھی سکیں. کیونکہ اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو میں آپ کو کہتی پریکٹس کریں, آپ پریکٹس نہیں کر رہے. تو میں نے کیا کیا ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹس جن کو میں کورس یہ پڑھاتی ہوں, ان لوگوں کو جو میں نے کہا کہ آپ پرفارمنس آبجیکٹیوز لکھیں, انہوں نے جو ایگزامپلز دی میں نے وہ والی ایگزامپلز یہاں پہ لکھ لی ہیں. اینڈ ناؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دیم ٹو یو سو دیٹ یو ایکچولی انڈرسٹینڈ the concept of performance objective and you are actually able to write them. آگے چلتے ہیں, 2 رہ گئے ہیں ہمارے. The next one is the learners will locate any country on world map when latitude and longitude values are given. میں نے پہلے آپ کو آبجیکٹو دکھایا تھا جس کے اندر لکھا تھا کہ the learners will locate countries on the world map. یہاں پر کیا ہے,
اس کے اندر اچھی چیز یہ تھی کہ پرفارمنس اسٹیٹمنٹ ضرور تھی, ایکشن ورڈز ضرور یوز ہوئے تھے, لیکن نہ تو کنڈیشن تھی نہ کرائٹیرین تھا. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرائٹیرین بھی ہے. کرائٹیرین کا مطلب ہے اینی کنٹری, کہ آپ اسپیسیفکلی یہ نہیں کہ پاکستان لوکیٹ کر پائیں یا انڈیا لوکیٹ کر پائیں یا یو ایس لوکیٹ کر پائیں, بلکہ ان کو تو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وین ایور دے آر گیون اینی ویلیو آف any latitude or longitudinal values, then they should be able to use those values to identify any country on the world map. اب اس کے اندر ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ ورلڈ میپ دیا گیا ہونا چاہیے. اب اس میں جو ہے کہ اس میں یوزنگ اے گلوب یا ورلڈ میپ, اس کے اوپر انہوں نے لوکیٹ کرنا ہے. سو کنڈیشن از دیٹ دے نیڈ ٹو بی گیون latitude and longitude values, and criterion is that they should be able to identify any country. تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا پرفارمنس آبجیکٹو ہے, بیکاز اٹ ہیز ایکشن ورڈ, اٹ ہیز کنڈیشن اینڈ اٹ ہیز کرائٹیرین. لاسٹ ون کی طرف چلتے ہیں. اٹ از ویری ٹرکی, اٹ از ویری کنفیوزنگ. لیٹس سی. The learners will draw and label accurately at least 5 parts in human digestive system independently. عام طور پہ جب ہم بچوں کو اسکولوں میں ایگزامس میں پرٹیکولرلی سوال دیتے ہیں تو اس کو بچوں کو کہتے ہیں کہ ایکسپلین سم تھنگ ود دا ہیلپ آف اے ڈایاگرام. ایک تو یہ چیز دی ہوتی ہے, دوسرا اوپر لکھا ہوتا ہے سائنس کے سوالوں میں کہ ڈرا اے ڈایاگرام ویئر نیسیسری. دیز آر ویری ویگ انسٹرکشنز. ہم جب کلاس کے اندر, یہ تو ایگزامس کی بات ہے, جب ہم کلاس کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ اچھا بچوں یہ آپ نے ڈایاگرام بنانی ہے. ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوتا کہ ڈایاگرام جب ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بنانی ہے تو ہم ان سے کیا چاہتے ہیں. بچے ہمارے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مس ڈایاگرام بنانی ہے تو لیبل بھی کرنی ہے کیا؟ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ڈایاگرام بغیر لیبلنگ کے کون سی ہوگی, آپ کو لیبل کرنا ہے. یہ ہم اس وقت ان کے اوپر تھوڑا سا غصہ کر رہے ہوتے ہیں, یا ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے کو یہ بھی نہیں پتا. ہمیں ایکچولی اپنے لیسن پلان کے اندر خود پتا ہونا چاہیے کہ ہم ایگزیکٹلی اسٹوڈنٹ سے کیا چاہ رہے ہیں. what performance are we expecting from our students and what is the minimum acceptable level of that performance. جب ہمیں یہ خود کلیئر ہوگا then we will be able to communicate that to our students clearly. پھر یہ بچے سوال جواب اس طرح کے نہیں کریں گے اور نہ ہم فرسٹریٹ ہوں گے. دیکھتے ہیں دوبارہ سے کہ اس کے اندر یہ اٹس اے ویری گڈ پرفارمنس آبجیکٹو, جس کے اندر یہ لکھا ہے the learners will draw and label accurately at least 5 parts in human digestive system independently. کہ بچوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک تو ڈایاگرام بنانی ہے, ڈایاگرام بنانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو لیبل بھی کرنا ہے, اور ساتھ میں ہم بچوں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کم از کم 5 پارٹس کلیئرلی ایکوریٹلی لیبل ہونے چاہیے. 5 سے زیادہ کوئی کرے بہت اچھا ہے, لیکن یہ ایک منیمم لیول ہے ایکسیپٹنس کا, کہ اگر 5 سے کم کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بھی میں نے کام آپ سے کہا تھا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, یا یو آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کنڈیشن کی, انڈیپینڈنٹلی. کیونکہ جب ہم بچوں سے کہتے ہیں نا کہ ڈرا اے ڈایاگرام آف ہیومن ڈائجسٹو سسٹم, what do students do? They copy that from their book, or they copy that from a chart that is there on the wall of the class. تو کیا یہ کاپی کروانا ہے یا یہ ایکچولی بچوں کو قابل بنانا ہے کہ وہ ڈرا کریں؟ تو جو ہم کنڈیشن لگائیں گے وہ ہمیں بتائے گی کہ آر وی آسکنگ دیم ٹو کاپی فرام دا بک. اگر بک سے کاپی کروانا ہے تو ہم یہ لکھ دیتے the learners will draw and label accurately the diagram of human digestive system by using their textbook. تو یہ جو کنڈیشن ہے وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کہاں پہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیسے کروانا چاہ رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے بچوں کو کہہ دیا کہ آپ ڈرا کریں ڈایاگرام, I have seen it in many classes, بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ڈایاگرامز ڈرا کرو, بچے شروع ہو جاتے ہیں ڈایاگرامز ڈرا کرنے. کچھ بچے اپنے ذہن سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں نے بکس کھولی ہوئی ہیں وہ شکایتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں کہ ٹیچر یہ بچہ بک سے دیکھ رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں کھولی ہے کتاب؟ بھئی ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا
نہ ہمیں خود پتا تھا کہ ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سو آبجیکٹیوز آر انٹینٹ آف ٹیچنگ. ہم نے بچوں کو ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہے, اینڈ پرفارمنس آبجیکٹیوز آر precise statements of our expectations. So precise statements include 3 important elements. They are performance, which makes use of an action word. The second one is condition. The third one is criterion. So performance objectives are written by using these 3 important elements. اب نظر ڈالتے ہیں کہ پرفارمنس آبجیکٹیوز کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. وہ لمیٹیشنز کیا ہیں؟ ابھی تک تو یہی لگ رہا تھا نا کہ اگر ہم نے پرفارمنس آبجیکٹیوز لکھ لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت اچھا پڑھا لیں گے, اور ایک اچھا لیسن دینے کے لیے پرفارمنس آبجیکٹیوز کو صحیح طریقے سے لکھنا بہت ضروری ہے. لیکن ہر چیز کی طرح اس کی بھی کچھ اپنی لمیٹیشنز ہیں. کیا لمیٹیشنز ہیں؟ پہلی لمیٹیشن تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آبجیکٹیوز ہیو a limited purpose. They are only means to an end, not an end themselves. مطلب یہ کہ ان کا بہت چھوٹا سا اسکوپ ہے, صرف لیسن کی حد تک, اس کے بیانڈ نہیں ہے. They are not an end themselves. ہمیں انہی ہی کو اچیو نہیں کرنا, بلکہ ہم نے ان کی مدد سے الٹیمیٹلی کچھ اور اچیو کرنا ہے. تو یہ ایک اگر ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو تو ہم بہتر طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرس کین کنسٹرکٹ ٹیکنیکلی ویری ساؤنڈ ایکوریٹ آبجیکٹیوز, بٹ دے مائٹ فیل کمپلیٹلی ان کلاس رومز. سو if you are able to write very good performance objectives, accurate performance objectives, they are not guarantee for successful teaching in classroom. ابھی تک کی گفتگو سے ہمیں یہی لگ رہا تھا نا کہ اگر پرفارمنس آبجیکٹیوز اچھے بن گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت اچھا پڑھا لیں گے, بہت اچھا فیڈ بیک دے لیں گے اسٹوڈنٹس کو, سب کچھ اچھا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. لیسن پلاننگ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ آپ نے کلاس کے اندر بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے, کن کنڈیشنز کے انڈر ایکسپیکٹ کرنا ہے, اور کتنا منیمم ایکسپیکٹ کرنا ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کلاس کے اندر جب جائیں گے تو آٹومیٹیکلی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. If you want to be an effective teacher, you really need to learn different teaching skills. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کے کوسچنز کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کلاس روم ریسورسز کو کیسے آرگنائز کرنا ہے, مینیج کرنا ہے, اور کیسے ان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ چلڈرن لرن اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم ان دیئر لرننگ. آپ کو فیڈ بیک کے طریقے آنے چاہیے, آپ کو اسیسمنٹ کی اسٹریٹجیز آنی چاہیے. تو یعنی کہ کلاس کے اندر سکسیسفل ہونے کے لیے آبجیکٹیوز خالی اچھے آنے کافی نہیں ہے. آبجیکٹیوز کو اچھا فریز کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے حساب سے اپنا جو بھی لیسن پلان کرنا ہے, جو اسٹریٹجیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, جو ریسورسز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اس میں آپ کی سہولت ہو جاتی ہے. You become very clear on what you are going to do in your class and what you are going to expect from your students. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی کی چیزوں کے اوپر کمانڈ ہونی ضروری ہے. اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ assumptions کیا ہیں. عام طور کے اوپر جب ایک استاد پرفارمنس آبجیکٹیوز لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتی ہے کہ learning is actually change in behavior. پرفارمنس آبجیکٹیوز کا دوسرا نام ہے بیہیورل آبجیکٹیوز. اس کے اندر جو بار بار ہم نے فوکس کیا وہ یہ تھا کہ پرفارمنس اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے یوز کرنا ہے ایکشن ورڈ کو. ایکشن ورڈ کون سا؟ جو کہ بیہیورل فارم کے اندر ہے, جو کہ ایگزیکٹ شو کر رہا ہے آپ کا کون سا بیہیویئر ہے. تو ہم اگر یہ والی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انڈر لائنگ ازمپشن یہ ہے کہ لرننگ از چینج ان بیہیویئر. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ہر لرننگ جو ہے اس کا تعلق بیہیویئر چینج کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی ڈسکشن سن رہے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں, آپ کا دماغ ایکچولی اس وقت بہت سارا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں ابزارب کر رہا ہوتا ہے, بٹ یو ڈو ناٹ اٹر ایون اے سنگل ورڈ. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی لرننگ نہیں ہوئی. اگر ہم لرننگ کو بیہیویئرل فارمز کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں, ہم بار بار یوز کر رہے ہیں ایکشن ورڈز, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ کا تعلق چینج ان بیہیویئر سے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ایک ازمپشن ضرور ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پرفارمنس آبجیکٹیوز کی یہ ایک لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن اس طریقے سے ہے کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے لرننگ کے حوالے سے اس کو لمٹ کرتے ہیں. اگلا ازمپشن دیکھتے ہیں کہ لرننگ کین بی میئرڈ. اگر ہم پرفارمنس آبجیکٹیوز لکھ رہے ہیں تو ایکشن ورڈ کو ہم کیوں فوکس کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمیں ایگزیکٹ ہم میئر کر سکیں کہ کیا وہ لرننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سو وی بلیو دیٹ لرننگ کین بی میئرڈ. I'll go back to the example which I have just given to you کہ اگر ایک بچہ جو ہے اس نے کچھ اچھی ڈسکشن سنی اور اس نے کچھ نہیں بولا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لرننگ کو میئر ہی نہیں کر رہے. تو کیا لرننگ نہیں ہوئی؟ آپ بچے جو ہیں یا آپ بھی کوئی اچھی کہانی پڑھ رہے ہیں یا کوئی ناول پڑھ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی یو انڈرسٹینڈ مینی تھنگس اینڈ یو لرن مینی تھنگس, لیکن اس کو کوئی میئر نہیں کر رہا. اس کا کیا مطلب ہے کہ لرننگ نہیں ہوئی؟ یقیناً لرننگ ہوئی ہے, لیکن پرفارمنس آبجیکٹیوز ہم جب بھی لکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ ازمپشن ہو جاتا ہے کہ لرننگ کین بی میئرڈ. پرفارمنس آبجیکٹیوز لکھنا ضروری ہے, خاص طور پہ وین یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور ٹیچنگ. آپ ٹیچنگ کو ایز اے کیریئر اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, انیشیل اسٹیجز کے اندر اٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو ڈیولپ اے اسکل ان رائٹنگ پرفارمنس آبجیکٹیوز. لیکن آپ کو ان لمیٹیشنس کا پتہ ہونا چاہیے. آپ آبجیکٹیو ضرور لکھیں, لیکن آپ یہ ضرور انشور کریں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے, جیسے کہ ابھی میں نے اگزامپل دی شارٹ سٹوری پڑھنے کی, ناول پڑھنے کی, تو آپ یہ نہ کہیں کہ اگر آپ نے میئر نہیں کیا تو ان کی لرننگ نہیں ہوئی. یو نیڈ ٹو اپریشیٹ دا پروسیس آف ریڈنگ. اگر کوئی پڑھ رہا ہے یو نیڈ ٹو اپریشیٹ دیٹ کہ ہاں اس نے کیا ہے, یقیناً اس کے نتیجے میں کچھ لرننگ ہوئی ہوگی. دو بینگ اے ٹیچر آئی ایم ناٹ ایبل ٹو میئر دیٹ. تو ازمپشن یہ غلط ہے کہ لرننگ کین آلویز بی میئرڈ. لاسٹ ازمپشن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو کہ ہے observed learning outcome is directly linked to the teaching strategy, the content or media used. اس کے اندر ہم assume کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو بھی بچہ جو ہے وہ لرن کر رہا ہے, actually that all depends upon teachers teaching. The content that is going to be taught, the content, the resources which are used and the teaching strategy. اس کے اندر ہم باقی کے فیکٹرز کو بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں کہ بچے کا پرائر نالج کیا ہے, بچے کا جو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ اس کے سبلنگس کتنے ہیں, کیا گھر کے اندر کوئی بڑا بچہ ہے جو کہ اسکول جاتا ہے. یہ ایک بہت فیکٹ ہے کہ جس گھر کے اندر بچے زیادہ ہوتے ہیں, جو اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس کے کوئی سبلنگ ہے, وہ بچہ جلدی بولنا شروع کرتا ہے اس بچے کی نسبت جو کہ پہلا بچہ ہے. گھر کے اندر اور لوگ نہیں ہیں, صرف ماں باپ ہی ہیں بولنے والے. تو ان چیزوں کا افیکٹ ہوتا ہے اور لرننگ کے اوپر بھی افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم پرفارمنس آبجیکٹیوز لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ان سارے فیکٹرز کو ایکچولی ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی لرننگ ہوگی اٹ وڈ ڈپینڈ اونلی آن ٹیچنگ اسٹریٹجی, ٹیچنگ کانٹینٹ اینڈ دا ٹیچنگ ریسورسز. تو کلاس کو ہم ایک قسم کا آئسولیشن میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سو اگین آئی وڈ سے دیٹ ڈو رائٹ پرفارمنس آبجیکٹیوز, ڈیولپ یور اسکلز ان رائٹنگ پرفارمنس آبجیکٹیوز, بٹ ڈو ٹیک انٹو اکاؤنٹ دیز لیمیٹیشنز, ڈو ناٹ اگنور دیز لیمیٹیشنز. اور ان کو آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جب بھی بچہ جو ہے اگر کلاس کے اندر صحیح پرفارم کر پا رہا ہے
تو یہ مت سمجھیے کہ صرف اور صرف آپ کی ٹیچنگ کی وجہ سے ہے، اس کی ریزنس کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ایک لیول کے اوپر نہیں پرفارم کر پا رہا تو اس کی ریزنس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اس کی ریزنس قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی ہی خراب ہے. ڈائیورسٹی could be a very very important reason in all these things. اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پرفارمنس آبجیکٹیوز ہیں ان کا تعلق کریکولم کے ساتھ کیا ہے، کریکولم الائنمنٹ کیا ہے. کریکولم الائنمنٹ کو جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریکولم کی فاؤنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. سو کریکولم فاؤنڈیشنز، دیر آر 4 بیسک اسٹیپس ان کریکولم. یہ آپ اپنے کریکولم کے کورس میں بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ کیونکہ اس کا تعلق کریکولم الائنمنٹ کے ساتھ ہے، دیٹس وائی آئی ہیو انکلوڈیڈ دیز تھنگس. کریکولم کے اندر جب بھی کریکولم پلان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے 4 بیسک اسٹیپس ہیں. دا فرسٹ اسٹیپ از واٹ از دا پرپز آف ایجوکیشن. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ پرپز کیا ہے، the next one is which educational experiences will attain the purpose. You need to identify those educational experiences also. The third one is how can these experiences be effectively organized. And the last one, how can we determine when the purposes are met. اب ہم نے یہ کہا کہ یہ تو 4 پرپزز ہیں، اسٹیپس ہیں. اب جو یہ ایکچولی جو میں نے بتایا ہے یہ ٹائلر ماڈل ہے، اور ٹائلر ماڈل جو ہے اسی کی ہی ایکسٹینشن ہے جو ہم پرفارمنس آبجیکٹیو کے اوپر بات کر رہے تھے. جس طرح سے ہم نے پرفارمنس آبجیکٹیوز کی لمیٹیشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اسی طریقے سے ٹائلر ماڈل کی بھی لمیٹیشنز ہیں جن کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے. ابھی ہم نے بات کرنی ہے کریکولم الائنمنٹ. Whenever we are going to pick performance objectives, they should be aligned with the curriculum. کریکولم کے اندر یہ چیزیں ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں ان کا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اگر آپ کا جو پرپز ہے ایجوکیشن کا وہ یہ ہے کہ بچوں کو دے شوڈ بی امپاورڈ سٹیزنس، تو آپ کے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہوں گے اس کے اندر افیکٹو ڈومین جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوگی. You will include something from affective domain in your lessons, in routine. کیونکہ اگر آپ کا پرپز امپاورمنٹ ہے تو وہ کیسے آپ ایک دن کے اندر تو بچوں کو امپاور نہیں کر سکتے. جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ objectives are not an end themselves, they are means to a certain end. تو کریکولم ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اینڈ کیا ہے، وہ پرپز کیا ہے ایجوکیشن کا. سو اگر امپاورمنٹ یہ آبجیکٹ پرپز ہے، دیٹ از این اینڈ، تو ہمیں ہر لیسن کے اندر، چاہے پری اسکول سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، KG 1 2 3 سب میں آبجیکٹیوز آہستہ 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 ہم نے اس پرپز کو میٹ کرنے کے لیے بنانے ہیں. تو جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے دے شوڈ بی الائنڈ ود دیٹ پرپز. افیکٹو ڈومین کی میں بات کر رہی تھی، امپاورمنٹ کی بات کر رہی تھی، تو اس کے اندر آپ نے جب پرفارمنس آبجیکٹیوز لکھیں ٹرائی ٹو یوز دا ورڈ انڈیپینڈنٹلی. امپاورمنٹ کے لیے انڈیپینڈنس بہت ضروری چیز ہے. تو آپ کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جہاں پہ بچے انڈیپینڈنٹ کام کرنا سیکھیں، دے آر ایبل ٹو پرفارم انڈیپینڈنٹلی. ایک اور پرپز کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ آپ کا اگر پرپز یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایکٹیو سٹیزنز بنے. ایکٹیو سٹیزنز کیا ہوتے ہیں؟ who can raise voice, who can participate in healthy activities of the society, who can make society a healthy society, who take responsibility, who raise questions. تو اب ایکٹیو سٹیزنشپ اگر آپ کا الٹیمیٹ پرپز آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے، تو آپ کے آبجیکٹیوز کے اندر کون سے ورڈز ہوں گے جو کہ اس چیز کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز جو یہ ہوگی کہ آپ بچوں کو گروپس کے اندر کام کرنا سکھاتے ہیں، اس میں کانفلکٹ ریزولوشن سکھاتے ہیں، تاکہ بچے جب ایکٹیو سٹیزنز بنیں گے ان کے اندر وہ چیزیں شامل ہوں گی. دے وڈ بی مور پیشنٹ، دے وڈ بی گڈ لسنرز، دے وڈ بی گڈ کوسچنرز. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ رائٹ فرام دا اسٹارٹ یو اسٹارٹ ٹیچنگ دیم دیز تھنگس. تو آپ کے پرفارمنس آبجیکٹیوز کا تعلق آپ کے الٹیمیٹ پرپز کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ، اب ہم اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. ایک تو ہے آپ کا الٹیمیٹ پرپز.
جو ایجوکیشن کا ہے. پھر ہم جب کریکولم کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سبجیکٹ وائز کریکولم بھی آ جاتا ہے. آپ کا اگر انگریزی کا کریکولم ہے کہ 12ویں جماعت کے بعد children will be able to write reports, students will be able to write argumentative essays, they will be able to write persuasive writing. جو بھی آپ کے پاس اس کے الٹیمیٹ گولز آئیڈینٹیفائڈ ہے تو آپ کے ہر گریڈ لیول کے جو گولز ہوں گے دے شوڈ بی ان لائن ود الٹیمیٹ گولز فار گریڈ لیول 12 کہ 12ویں جماعت تک کا جو کریکولم ہے اس کے ساتھ آپ کے گریڈ لیول 1 2 3 4 وہ سب کے سب ان لائن ہوں. ایک تو یہ الائنمنٹ آ جائے گی. اس کے بعد آ جائے گی آپ کی پرفارمنس آبجیکٹیوز کی الائنمنٹ. اب پرفارمنس آبجیکٹیوز کی کیسے الائنمنٹ ہوگی؟ اگر آپ کا ہے جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ بچے جو ہیں دے ول بی ایبل ٹو ڈو رپورٹ رائٹنگ. آپ گریڈ لیول 1 سے کیسے سٹارٹ کریں گے یا پری اسکول سے کیسے سٹارٹ کریں گے؟ سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ یہ کہ آپ بچوں کو لکھنا سکھائیں. جب تک کہ الفابیٹس ہی لکھنے نہیں آئیں گے، پرسویسو رائٹنگ وغیرہ تو دور کی بات ہے نا، تو وہ ہینڈ رائٹنگ سے سٹارٹ ہوگا. ہینڈ رائٹنگ اینڈ رائٹنگ بوتھ آر ڈفرینٹ. لیکن اگر ہم الٹیمیٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے جو لیسنس ہیں ڈفرینٹ گریڈ لیولز کے اوپر ان کی الائنمنٹ کی بات کریں گے تو ہینڈ رائٹنگ پری اسکول کے لیے امپورٹنٹ چیز آ جائے گی یا گریڈ لیول 1 کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگی. پھر وہ فقرے بنانے شروع کریں گے، سینٹینسز لکھنے شروع کریں گے. پھر میں بھی کہ گریڈ لیول 3 4 کے اندر جا کے یو ول آسک دیم ٹو رائٹ ڈسکرپشنز آف سرٹن تھنگس. کوئی ایونٹس کو ڈسکرائب کرے، کچھ ایونٹس کو رپورٹ کرے. آہستہ 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 گریڈ لیول 12 تک جا کے وہ کام کرنے کے ایگزیکٹ قابل ہو جائیں گے. پر اگر آپ نے بچوں کو 12 سال تک کچھ نہیں پڑھایا definitely they will not be able to write a report. So ہمارے جو performance objectives ہوتے ہیں we need to align them with the curriculum. Curriculum at different levels. Curriculum of the year, سال کے جو اینڈ کے گول ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی align کرنا ہے ہم نے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو براڈر گولز ہیں اسکول کے گولز ہیں ان کے ساتھ بھی align کرنا ہے. Whenever we talk about curriculum alignment, we need to align our performance objectives on these 2 levels. ایک نظر پھر ڈالتے ہیں جو ہمارے سٹیپس تھے کریکولم کے حوالے سے. اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز اور ہے which educational experiences will attain the purposes. جس طریقے سے براڈر کریکولم کے لیے امپورٹنٹ ہے ایجوکیشنل ایکسپیرینسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے ایک سنگل لیسن کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سے ایجوکیشنل ایکسپیرینسز ہیں جو کہ الٹیمیٹ پرپز کو پورا کریں گے. لیسن کے لیول کے اوپر الٹیمیٹ پرپز از اٹیننگ دا آبجیکٹیوز، اٹیننگ دا پرفارمنس آبجیکٹیوز. اور بگر لیول کے اوپر ہمارے پاس الٹیمیٹ کریکولم کے جو ہمارے اسٹینڈرڈس ہیں، گولز ہیں، ایمز ہیں، ہمیں ان کو اچیو کرنا ہوگا. آئیڈینٹیفیکیشن آف ایجوکیشنل ایکسپیرینسز از امپورٹنٹ. ریلیونٹ آئیڈینٹیفیکیشن. اگلی بات کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے آرگنائز کیسے کرنا ہے. جب ہم لیسن بنا رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے پاس پرفارمنس آبجیکٹیو لکھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم بچوں کو یہ والے ایکسپیرینسز دیں گے، تو ہمیں ان ایکسپیرینسز کو آرگنائز بھی کرنا ہے، ان کو سیکوینس بھی کرنا ہے تاکہ وہ الٹیمیٹ پرپز کو سرو کر سکیں. اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو سائنس کا کوئی کام کروانا ہے اور ہم نے ان کو ایکسپیرینس دینا ہے کہ وہ جا کے لان کے اندر جا کے اپنا کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ریکارڈ کر سکیں، تو ہمیں یہ ایکسپیرینس یہاں پر دینا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ پرفارمنس آبجیکٹیو کو میٹ کرنا جو بھی ٹیچر نے لکھا ہوگا. کریکولم کے ساتھ یہ کیسے الائن ہے؟ جو سائنس کا کریکولم ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بچے جب 12ویں جماعت تک پڑھ لیں گے سائنس یا 10ویں جماعت تک، تو دے شوڈ بی ایبل ٹو آبزرو، پریڈکٹ، انفر اینڈ ہائپوتھیسائز. اب یہ چیزیں ایک دن میں نہیں آئیں گی. آپ کے پرفارمنس آبجیکٹیوز کے اندر یہ ہو لکھا ہوا کہ بچے جو ہیں وہ جا کر کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر سکیں گے ان دا لان. کنڈیشن بھی آپ دیں گے، منیمم کرائٹیریا بھی دیں گے اور پرفارمنس بھی لکھیں گے. اب یہ جو آبجیکٹیو ہے اٹ از ڈائریکٹلی ان لائن ود دا
ultimate outcome of science. اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے لان میں لے کر جانا، وہ ایک ایکسپیرینس نہیں ہوگا الٹیمیٹ کے لیے، لیکن آپ کے ایک لیسن کے لیے وہ والا ضرور ایک ایکسپیرینس ہوگا. مے بی کہ آپ کو یہ ساری باتیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہوں، لیکن جب آپ کریکولم کا کورس پڑھیں گے دین یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو الائن پرفارمنس objectives ود دا کریکولم. کریکولم ڈفرینٹ لیولس کے اوپر آرگنائز ہوا ہوتا ہے. ایک براڈر لیول ہے اور پھر ایک آپ کہہ لیں گریڈ وائز لیول ہے. تو آپ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے جو آبجیکٹیوز ہوں گے وہ گریڈ وائز لیول کو بھی میٹ کر رہے ہوں گے اور وہ الٹیمیٹ کو بھی میٹ کر رہے ہوں گے. ہم بات کر رہے تھے ایکسپیرینسز کی، تو ایکسپیرینسز کو آرگنائز کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایکسپیرینسز بچوں کو پرووائڈ کریں گے. آپ نے سوچ لیا کہ بچوں کو آپ نے آبزرویشن کا ایکسپیرینس دینا ہے. آبزرویشن کو آرگنائز کیسے کرنا ہے کہ آپ بچے کو بتائیں کہ پہلے آپ نے آبزرو کرنا ہے، پھر اس کو ریکارڈ کرنا ہے. آپ پہلے ریکارڈنگ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پہلے ریکارڈ کرو بعد میں آبزرو کرو بعد میں انفر کرو، ایسا نہیں ہوگا. ایک سیکوینس ہے پراپر، آپ بچے سے کہو گے وہ والا فالو کریں. دیٹ از اگین ویری مچ امپورٹنٹ. جو چوتھی چیز ہے کریکولم کے اسٹیپس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ہاؤ کین وی ڈیٹرمن وین دا پرپزز آر میٹ. اسیسمنٹ کی بات ہے کہ آپ اسیس کیسے کریں گے کہ کیا واقعی میں آپ نے وہ الٹیمیٹ گولز اچیو کر لیے ہیں یا نہیں کیے. ہم آ جاتے ہیں پرفارمنس آبجیکٹیوز کے اوپر کہ آپ نے جو کچھ بھی اسیس کرنا ہے دیٹ شوڈ بی انگیجڈ یور پرفارمنس آبجیکٹیوز. جو آپ نے اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں، جو کنڈیشنز لکھی ہیں، جو آپ نے منیمم کرائٹیرین لکھا ہے، آپ نے بچوں کی پرفارمنس کو اسی کے انگیجڈ اسیس کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ لکھا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو ڈرا اے رائٹ اینگل ٹرائنگل ود دا ہیلپ آف اے پروٹیکٹر میٹنگ ریشیو 3:4:5، تو بچے کو آپ نے اسی پہ اسیس کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ جو ہے وہ اب کمپس کے ساتھ بھی وہ والی بنائے گا تو مجھے پتا چلے گا کہ ہاں اس بچے کو آ گیا ہے. وہ ایک سیکنڈ لیسن کا تو آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. اس ایک لیسن کے اندر جہاں پہ آپ نے یہ آبجیکٹیو لکھا ہے آپ نے بچے کو اسیس اسی آبجیکٹیو کے انگیجڈ کرنا ہے. اور اگر وہ بچہ آپ کو بنا کر دے دے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ بچہ جو ہے اس نے یہ والی بات سمجھ لی ہے اور اس نے یہ کرنے کے قابل ہو گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ میتھ کے الٹیمیٹ گول کے ساتھ کیسے الائن کریں گے. تو مے بی کہ الٹیمیٹ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کو سمپل جیومیٹریکل فگرز بنانی آ جائیں، پروٹیکٹر کے ساتھ بھی کمپس کے ساتھ بھی، وہ اس کا الٹیمیٹ ہے. لیکن آپ نے اپنے ایک سنگل لیسن کے اندر اس چیز کو کیا، نیکسٹ لیسن کے اندر آپ کسی اور کی طرف جائیں گے. الٹیمیٹ کے اندر اس کی اسیسمنٹ کیسے آپ کریں گے؟ مے بی ٹیسٹ دے کے بچے کو، کہ آپ نے بچے کو ایک ٹیسٹ دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ آپ ڈرا کرو کوئی چیز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بچے کو ٹیسٹ کیا. ٹیسٹنگ کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو آپ نے کوئی مارکس دینے ہیں یا گریڈز ہی دینے ہیں. اٹ از این اسیسمنٹ اسٹریٹجی دیٹ از یوزڈ ٹو اسیس اف پیپلز آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم عام طور پہ ٹیسٹنگ بولتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ کریکولم الائنمنٹ کیا ہے. پرفارمنس آبجیکٹیوز کے لیے جب بھی آپ سوچیں گے آپ کے ذہن میں الٹیمیٹ ضرور ہونا چاہیے. الٹیمیٹ آؤٹ کم شوڈ بی دیئر ان یور مائنڈ. اینڈ وین ایور یو آر پلاننگ یور پرفارمنس آبجیکٹیوز یو نیڈ ٹو انشور دیٹ یو ہیو کریکولم ڈاکیومنٹ وتھ یو. کیونکہ جب تک آپ کے پاس کریکولم ڈاکیومنٹ نہیں ہوگا تو تب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ ایکچولی آپ بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی. اس کی میں ایک مثال یہ دے دیتی ہوں کہ مے بی کہ آپ کا خیال ہے کہ فارمنگ از اے ویری گڈ تھنگ اور بچوں کو آنی چاہیے. آپ نے اپنے بچوں کو بہت اچھی فارمنگ ٹیکنیک سکھا دی اینڈ دے آر ویری گڈ ان یوزنگ دوز ٹیکنیکس، اور اس سے انہوں نے پورے اسکول کا حلیہ ہی بدل دیا. بہت گرینری ہوگی آپ کے اسکول کے اندر. کریکولم ڈاکیومنٹ کا ہونا آپ کے پاس اس لیے ضروری ہے تاکہ نہ تو آپ خود مسلیڈ ہوں اور نہ ہی بچوں کو مسلیڈ کریں.
تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہم پرفارمنس آبجیکٹیوز کے کریکٹرسٹکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، جس کے لیے میں نے کچھ ایگزامپلز آئیڈینٹیفائی کی جن کو بہت ڈیٹیل کے اندر ہم نے ایلیبوریٹ کیا ٹو ڈیولپ آور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ پرفارمنس آبجیکٹیوز. ہم نے پرفارمنس آبجیکٹیوز کی لمیٹیشنز کو بھی ڈسکس کیا، اور اینڈ کے اوپر جو بات ہم نے کی وہ تھی کہ کریکولم پرفارمنس آبجیکٹیوز شوڈ بی الائنڈ ود دا کریکولم. ایک نظر ڈال لیتے ہیں اپنے آج کے لیکچر آبجیکٹیوز کے اوپر کہ کیا ہم نے وہ اچیو کیے یا نہیں. سو آور لیکچر آبجیکٹیوز ور that by the end of the lecture you will have differentiated between measurable and non-measurable objectives, identified 3 necessary elements of performance objectives, reflected upon curriculum alignment as a rationale for performance objectives, and reflected upon limitations of objectives. I hope you have understood the concept of performance objectives and how to write performance objectives. آپ کو میں نے کہا ہے کہ پرفارمنس آبجیکٹیو میں ورڈ انڈرسٹینڈنگ از ناٹ الاؤڈ، یہ نہیں لکھیں، رائٹ اونلی ایکشن ورڈز. لیکن میں نے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس یہ کیا ہے کہ یہ لمیٹیشن ہے پرفارمنس آبجیکٹیوز کی. آپ نے یہ لیکچر سنا ہے، دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی لرننگ ہوئی ہوگی. اس بلیف کے ساتھ میں یہ ورڈ کانفیڈنٹلی یوز کر رہی ہوں کہ یو ول ہیو انڈرسٹوڈ دیز تھنگس. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. ٹل دا نیکسٹ لیکچر.